اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، کچھ بچے اور بچیاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں وظائف اثر نہیں کرتے، لیکن میرے عزیزوں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر وظائف کا اثر ضرور ہوتا ہے، جلد ہو یا دیر سے ہو، لیکن جلدی ان کا ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور دیر سے ان کو اثر ملتا ہے جن کی روح پر کثافتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز بچوں، کثافت کو صاف کرنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے، جیسے کچھ کپڑے زیادہ میلے کچیلے ہوتے ہیں اور کچھ کپڑے کم، تو جو میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، اور جو تھوڑے کم گندے ہوں وہ جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وظائف کرنے سے میرا اللہ پہلے روح کو صاف کرتا ہے اپنی رحمتوں سے، اور جب انسان اور اس کی روح دھل جاتی ہے، صاف ستھری ہو جاتی ہے، وظائف جو ہیں وہ جلدی سے اثر ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بچوں، پریشان نہ ہوا کریں کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے طاقتور ترین ناموں کا عمل ہوتا ہے، تو وہ اثر کیسے نہ کرے۔ میرے عزیز بچوں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے، اگر آپ شہد کا لفظ بولیں تو آپ کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور لیمو بولیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تو اللہ کا نام اثر کیوں نہیں کرتا ہے۔ ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے ہے، اس میں اصل میں کمی ہوتی ہے، اس کی صفائی جیسے مکمل ہو جاتی ہے، اور جب وہ شفاف ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا رزلٹ بھی جلد ملے گا، اور اس عمل کی تاثیر بھی جلد ہی ظاہر ہوگی۔ آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے 31ویں نمبر پر ہے، اور وہ ہے اللطیف۔ اللطیف کا معنی یہ بنتا ہے وہ جو بہت لطف فرمانے والا ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، بہت مہربان اور بہت باریک بین۔ اللطیف کا لفظ عربی زبان میں لطف سے ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے نرمی کرنا، شفقت کرنا، مہربان ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو نرمی اور شفقت کے معنی میں کہ وہ اپنے بندوں پر اور اپنی تمام مخلوقات پر بے پناہ لطف و کرم کرنے والا ہے، اور دوسرا غیر محسوس طریقوں سے کام کرنے والا، بہت ہی باریک بین اور اتنی باریکی سے چیزوں کو دیکھنے والا کہ جہاں اس کی مخلوق کی نگاہ بھی نہیں جاتی، جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور جس طرف کسی کا خیال بھی نہیں جائے، تو میرا اللہ وہاں پر ایسے اسباب کو فراہم کرتا ہے، اور وہ ایسے طریقوں سے اپنی رحمتیں کرتا ہے کہ دوسرے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ایسی چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو بندوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ جس طرح بندے اگر چھپ کے کوئی کام بھی کرنا چاہیں، یا کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا کام کرنا چاہیں جس میں وہ اللہ اور بندوں کو دھوکہ دینا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بھی بخوبی جاننے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کا یہ لطف و کرم ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو ان کے گناہوں پر فوری پکڑتا نہیں، اور پھر جب میرا اللہ بندوں کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی وہ ایسے ذرائع اور ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ جس سے بندے خود بھی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، اور جس کا گمان بھی مشکل ہوتا ہے، اور ایسے طریقے سے میرا اللہ نیکی اور احسان کو ان تک کھینچ لاتا ہے کہ خود ان بندوں کو بھی شعور نہیں ہوتا، اور جس کو وہ سوچ بھی نہیں پاتے۔ اور یہ اللطیف قرآن پاک میں 7 مختلف جگہ پر آیا ہے، اور سب سے پہلی معنی اس کا نرمی اور شفقت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ
اپنے سارے بندوں کے ساتھ لطف کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، ان کے ساتھ بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو اس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اس کا خاص لطف ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جو اس پر ایمان لانے والے، اس کی اطاعت گزار اور فرما بردار بندے ہوتے ہیں۔ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے مہربانی کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر اور اپنے دوستوں پر اور بھی زیادہ مہربان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، یعنی اس کا یہ لطف خاص ہوگا ان کے لیے، اور عام شفقت اور عام مہربانی اللہ تعالیٰ کی اس کی ساری مخلوق کے لیے ہے۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اس کی شفقت اور اس کی مہربانی ہوتی ہے کہ سزا کا مستحق ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے درگزر کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت سارے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جو اپنے بچے کو کھو کر بہت ہی بے چین تھی، اور وہ عورت اپنے بچے کے لیے اس طرح تڑپ رہی تھی کہ قیدیوں میں جس کسی کا بھی بچہ دیکھتی وہ اس بچے کو اپنے ساتھ چمٹا لیتی اور اس بچے کو دودھ پلانے لگتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عورت کی حالت دیکھی تو آقا کریم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو وہ اسے آگ میں پھینک دے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو فرمایا میرے آقا کریم نے، اللہ تعالیٰ اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں مہربان ہے، سبحان اللہ، جتنا یہ عورت اپنے بچے کے لیے مہربان ہو سکتی ہے، یعنی جس طرح ایک ماں اپنے بچے کے لیے شفقت کرنے والی مہربان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور ان پر رحم فرمانے والا ہوتا ہے۔ پھر میرے عزیزوں، اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، قلم کو روکے رکھو، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد ان کو احساس ہو اور وہ اس سے توبہ کر لے۔ لیکن اگر بندے گناہ کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف ایک گناہ لکھواتا ہے، یعنی فرشتے صرف ایک گناہ لکھتے ہیں اس کا، اور اس کے برعکس اگر بندے نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی کم از کم ہے۔ لیکن جس کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ بڑھا کے اس کو عطا کرتا ہے، اور بعض نیکیاں تو ایسی جن کا ثواب بلا حساب ہے، ان کا ثواب ہی پتہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی جزا عطا کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ تو بندے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح میرے عزیزوں، بندوں سے اگر کوئی بندہ معافی مانگنا چاہے تو بعض اوقات وہ بندے ملتے ہی نہیں یا معافی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، وہ بندوں کے واپس آنے پر بے پناہ خوش ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ جو بھی تجھ سے ہوتا رہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی تو نے کیسے کیسے قصور کیے اور کیسی کیسی غلطیاں کی، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے اور پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے میرے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا،
تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دینے پر قادر ہے، بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے حق میں بھی مہربان ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال فرعون، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، یعنی وہ عام مجرم نہیں تھا، وہ تو مجرموں کا سردار تھا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس حق کا پیغام دے کر بھیجا تو ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، تو ان دونوں کو خاص طور پر تاکید فرمائی، اور وہ کیا تھی کہ فرعون کے پاس جا، اس نے سرکشی کی ہے اور اسے نرمی سے بات کرنا۔ فرعون جو اللہ کا نافرمان ہے، لیکن جب اس سے بات کرو اور اللہ کی پہچان کروانا اور اسے اللہ کی طرف بلانا تو نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت پکڑ جائے، شاید وہ ڈرنے لگ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کے ساتھ خیر کے ساتھ نرمی بھی رکھی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، چلتے اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ کا نام لطیف جو ہے، یہ ایسا نام ہے کہ پوری کائنات کی ساری لطافتیں اس لطیف کی تجلی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اتنا مبارک نام ہے، سبحان اللہ۔ اور باقی میرے عزیزو، اس کے فضائل اور فوائد میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جن بچوں کے نصیب نہیں کھلتے، شادیاں نہیں ہوتی یا اچھی جگہوں پر رشتے نہیں ہوتے، اور اس حوالے سے ماں باپ، بچے بچیاں پریشان ہوتے ہیں، ایک بہت بہترین عمل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو کے پڑھیں۔ یعنی یہ وضو کی نماز کہلاتی ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کو صاف نہیں کرنا، اور وضو کے پانی کے قطرے آپ کے چہروں پر اور آپ کے وضو والے حصوں کی جگہوں پر چمک رہے ہوں تو تبھی آپ نے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ یعنی جب انسان وضو کرے تو یہ 2 نفل پڑھے تحیۃ الوضو کی نیت سے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں پر خواب کے ذریعے جب آسمانوں کی سیر کی تو آپ کے آگے آگے بلال حبشی کے چلنے کی آواز سنی، تو پوچھا آپ نے یہ کون میرے آگے آگے جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے غلام بلال آگے آگے چل رہا ہے خادموں کی طرح۔ تو میرے آقا کریم بڑے حیران ہوئے کہ بلال کا اتنا مقام کہ میں خواب میں جنتوں کی سیر کر رہا ہوں اور بلال میرے آگے آگے۔ تو دنیا میں آ کے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے تجھے رات کو اس حال میں دیکھا؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو کے پڑھتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، لہذا تحیۃ الوضو کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر مکروہ اوقات نہ ہوں تو جب بھی وضو کریں تو 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو اس کے بعد آپ نے 101 بار یا لطیفو کا ورد کرنا ہے، اول آخر 3 بار یا 7 بار درود ابراہیمی نماز والا لازمی پڑھ لینا۔ تو یہ پڑھ کے بچی اپنے لیے کرے تو اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے نیک اور اچھے رشتے کی، اور اگر والدین میں سے کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھے اور پڑھ کے اپنی بیٹی اور بیٹے کے اچھے نصیب کے لیے اور اچھے رشتے کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک آپ کے لیے بہترین سے بہترین رشتہ میسر نہ آ جائے۔ اس کا رزلٹ جلدی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنا ہو تو رات کو عشاء کے بعد کر لیں، سونے سے پہلے۔ اور اس کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1111 بار آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ہی آپ نے پانی کا ایک گلاس رکھنا ہے اور اس پانی پہ دم کرنا ہے، یہ پڑھنے کے بعد یا لطیفو 1111 بار، اور وہ پانی آپ نے پینا بھی ہے
اپنے سروں کو بھی لگانا ہے اور گھر میں دیواروں پر چھڑکاؤ بھی کرنا ہے جہاں تک ہو سکے، اور روزانہ یہ عمل کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے نیک اور اچھے رشتے کی۔ اور اس عمل کو بھی آپ نے لگاتار 41 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا اور بہترین رشتہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ اس عمل میں اتنی تاثیر ہے کہ نہ صرف اچھا رشتہ ملے گا بلکہ وہ جلدی سے طے بھی ہو جائے گا، یعنی جلدی سے شادی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور تیسرا اس کا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، کسی بھی قسم کی وجہ ہو، خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تو وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اس کو روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 1100 بار پڑھے۔ لیکن وہ پڑھنا کیا ہے؟ یا لطیفو یا اللہ یا لطیفو یا اللہ یا لطیفو یا اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی فوری مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اے میرے اللہ تو سب پر اپنا لطف اور کرم کرنے والا ہے، تو مجھ پر بھی اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مہربانی فرما اور میرا یہ کام کر دے۔ وہ خواہ آپ کے رزق کی تنگی ہو، آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو، خواہ جتنی بڑی مشکل پریشانی ہی کیوں نہ ہو، تو ان الفاظ سے انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں آپ کو واضح طور پر اس کا رزلٹ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ پریشانی، وہ مشکل ختم کر دیں گے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کریں کہ جس جگہ پہ آپ نے یہ کرنا ہو ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پڑھیں، اول آخر دروشی پڑھیں، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، خوشبو کا استعمال لازمی کریں، اور اس میں دھاگا کوئی نہ ہو تو لگاتار اس کو پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو کسی تنہائی والی جگہ پہ پڑھیں جہاں پہ آپ کو کوئی بلانے والا نہ ہو، اور آپ پوری یکسوئی کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے یہ عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ جلد ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا ذہن ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اور صرف ایک سمت میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کی مرادوں کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔